کبھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیجئے اور کسی خاموش گوشے میں جا کر سوچئے کہ یار آخر کار اس دنیا کا آخری کنارہ کون سا ہوگا۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گول ہے اور لاجیکلی تو گول چیزوں کا کوئی کنارہ ہوتا ہی نہیں، مگر یہاں ہماری مراد کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں انسانوں کی آبادی بالکل ختم ہو جائے اور اس سے آگے قدرت اپنے مناظر سجائے بیٹھی ہو۔ چلیے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کے آخری کناروں تک، جہاں آپ کو آخری انسانی بستیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم لینڈ کریں گے ارجنٹینا کے شہر شوایہ میں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی ایک طرف سے چلی کی سرحد لگتی ہے جبکہ دوسری طرف سے لامتناہی سمندر لگتا ہے جو اس کی آبادی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ مطلب کہ یہ دنیا ایک کونے سے یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایہ دنیا کے سر ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ٹوٹل 4 سمتیں ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایہ جنوب کی ایک طرف سے دنیا کا انسانی آبادی کے لحاظ سے آخری کنارہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو دھاڑے مارتا اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا کئی سو میل پر پھیلا نیلا شگاف سمندر ہے۔ چونکہ یہ شہر جنوب کی طرف بسا ہوا ہے، اس لیے پول پر ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سرد شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کو اینڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی یہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو یہ والے مقامات ضرور وزٹ کرنے چاہیے۔ ساؤدرن فیوجان ریلوے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شہر میں موجود ایک ریلوے لائن کی، جہاں آج سے 1400 سال پہلے دنیا کی وہ انوکھی ٹرین یہاں آئی تھی جس کو دنیا کے آخری کنارے تک جانے والی پہلی ٹرین کہا گیا۔ پہلے تو یہاں سے جو ٹرینز گزرا کرتی تھی ان میں سردی سے بچنے کے لیے یا گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑیاں لائی جاتی تھی، یا ورلڈ وار 1 اور 2 میں قیدیوں کو ان ٹرینز میں یہاں لایا جاتا تھا۔ مگر اب یہ ٹرینیں مسافر ٹرینوں کے طور پر کام کرتی ہیں جو ارجنٹینا کے مختلف شہروں سے قیدیوں کو یہاں لے کر آتی ہیں۔ شوئز میوزیم۔ آپ نے آج تک لاتعداد عجائب گھروں کی سیر کی ہوگی، پر چلیے آج آپ کو دنیا کا آخری اور کافی حد تک عجیب ترین میوزیم دکھاتے ہیں۔ شوایہ شہر کے اس میوزیم میں آپ جیسے ہی اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ لگ بھگ 100 سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ اس میوزیم میں مختلف ماڈلز اور تصویروں کے ذریعے اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے السٹریٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو میوزیم میں جگہ جگہ پرانے لوگ، ان کے گھر، ان کا رہن سہن نظر آئے گا۔ یہ اس بات کو جتاتا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں یہاں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جن قیدیوں کو پکڑ کر یہاں لایا جاتا تھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس میوزیم میں ایک ایسے جزیرے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جہاں پینگوئن رہتی تھی۔ یہ جزیرہ کیا اس وقت موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں ہے اور کیسا دکھتا ہے؟ یہ ہم آپ کو سب آگے چل کر بتائیں گے۔ شوایہ سٹی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں شوایہ شہر کے اس مقام کی جہاں سے واقعی میں آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی انسان بھی آباد نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ سمندر میں بہت سارے جزیرے ہیں، مگر ان جزیروں پر کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ ہم تو آفیشیلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی نمی شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں دکانیں موجود ہیں یا لوگ آباد ہیں تو وہ لوگ دنیا کے آخری لوگ ہی ہیں۔ اس جگہ پر آپ کو ایک بڑا سا سائن بورڈ بھی ملے گا جس پر ارجنٹینا کی لوکل زبان میں لکھا ہوگا فن ڈیل منڈو، جس کا انگلش میں ترجمہ یوں ہوتا ہے اینڈ آف دی ورلڈ۔ اگر آپ واقعی میں اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا کی اخیر دیکھی ہے تو آپ کو اس جگہ ضرور جانا پڑے گا۔ فیرو آئیلینڈ۔ ہم نے باہر سے کھڑے ہو کر تو سمندر کو دیکھ لیا، آئیے اب ایک کشتی کرائے پر لیتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں آبادی سے کچھ ہی دور سمندر میں موجود ایک جزیرے پر جسے فیرو آئیلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس بھی 1920 میں ورلڈ وار 2 کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ آپ ان ساری باتوں سے یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ارجنٹینا اور خاص کر اس شہر کا ورلڈ وار 2 میں کتنا کردار رہا ہوگا۔ خیر، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر پہنچتے ہیں اس جزیرے پر۔ یہ جزیرہ اپنے آنے والوں کو اس فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے آخری انسانی آبادی کو بھی چھوڑ کر آگے آ چکے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے برفیلے اور زندگی جما دینے والے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جزیرہ خود اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ محض چند لمحوں کے لیے ہی ٹھہر پاتے ہیں اور فوٹوگرافی وغیرہ کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس بھاگتے ہیں۔ اوے فرام فیرو۔ ہم نے فیرو آئی لینڈ کی کافی سیر کر لی، اب اپنی کشتی کو تھوڑا اور آگے لے کر جاتے ہیں اور ان برفیلے پہاڑوں سے ڈھکے جزیرے پر جاتے ہیں جہاں صرف پینگوئن اور کچھ جانوروں کے علاوہ کسی دوسرے شے کا نام و نشان تک نہیں۔ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں اب تک پینگوئنز آباد ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نہ صرف ان شہر شوان بلکہ پوری دنیا کی بھیڑ باڑ سے دور یہاں بھی اللہ ان کو رزق دیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے یہ جانور یہاں آباد ہیں اور شاید تا قیامت یوں ہی ان کو
रज़्क़ की फरावानी मिलती रहेगी। इन जजीरों के बारे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो यहाँ का अकेलापन है। अगर आप अपनी कश्ती पर यहाँ पहुँच जाएं और अपनी कश्ती को किनारे लगाकर खुद इन पहाड़ों और जजीरों की सैर को निकल जाएं और खुदा न खास्ता कहीं और राह भटक जाएं, तो फिर आपकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा और ना आप किसी को बुला पाएंगे, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ सारिफ यहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं है और इंसान यहाँ शाज़ो नादर ही आते हैं, इसलिए यहाँ से बच पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो ये था दुनिया का आखिरी किनारा। क्या आप यहाँ जाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।